تو وہ جس طرح ہمیشہ عورتوں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے اس نے پھر سے کی. ڈاکٹر زرکا نے سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے جواب دیا. ان کی 2 کلینکس وہ بند کر دی. یعنی اس سطح پہ کون کرتا ہے؟ ہماری ڈاکٹر سیما ایم پی کراچی کی، ان کے گھر پہنچ کے ان کی کلینک اس کو بند کر دیا. ہماری سمابیہ ایکس ایم پی، اس کے گھر کے اوپر پولیس پہنچ گئی. یعنی یہ کبھی ہوا ہے کیا؟ یہ کوئی دہشت گرد ہیں، یہ کوئی کسی انتشار میں ہیں، یہ انہوں نے کیا ہے؟ تو ایسے ہے کہ آپ تحریک انصاف کے آپ کوئی ممبر ہی ہوں، سپورٹر ہی ہوں، یہی کافی ہے. آپ کی بزنس بھی بند ہو جائے گی، آپ کو جیلوں میں بھی ڈال دیں گے، جھوٹے پرچے بھی ہو جائیں گے. یعنی صرف اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے کوئی جرم کرنا ہے. اس ملک میں اب جرم ہو گیا ہے تحریک انصاف کا ممبر ہونا، سپورٹر ہونا. کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا نقصان ہوگا. جو انہوں نے کیسز میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں ذرا وہ سن لیں. سب سے جو قوم کے سامنے، کیونکہ اللہ الحق ہے، میرا ایمان ہے، ایمان ہی ہے، تو میں یہ سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہوں. صرف توحید پہ، لا الہ الا اللہ پہ، ایمان اللہ پہ ہے. اور جس طرح اللہ ہر ان کی جو بھی کوشش کرتے ہیں خود ہی سچ سامنے آ جاتا ہے. جو انہوں نے میرے اوپر القادر کا کیس کیا. اب القادر کا کیس کیا تھا کہ عمران خان نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے، جدھر مکمل طور پہ مستحق گھروں سے وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے، وہ سب پڑھ رہے ہیں مفت. اور میں بتا چکا ہوں سیرت نبی کو ہم نے بنایا کہ فیوچر لیڈرز بنے، تربیت ہو ان کو، اور ساتھ ساتھ اس کے ٹیکنالوجی بھی. یہ ہے اس کا جو ویژن ہے یونیورسٹی کا. اس کو سامنے لا کے بہت بڑی سکینڈل ہو گئی. اور اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپریل 2020 میں تفتیش کی تھی. وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو. نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کو رابطہ تھا نیب کے ساتھ. یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ملک ریاض کی فیملی کی اور این سی اے کی، یہ سارا کچھ نیب کو پتا تھا. اور نیب نے اپریل 2020 میں یہ انکوائری بند کر دی تھی. ایک دفعہ انکوائری بند ہو جائے وہ نہیں کھول سکتے آپ. اور انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی، جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے، کہ این سی اے نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں؟ وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا. وہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی، اور یہ سنیں ذرا غور سے، کہ حسن نواز نے پراپرٹی بیچی ملک ریاض کے بیٹے کو، اور وہ جو پراپرٹی بیچی وہ 50 بلین پاؤنڈ کی بیچی. انہوں نے کیوں، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے کیوں اس کے اوپر ایکشن لیا؟ اور ایکشن کیا لیا؟ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. کیوں کیے؟ کیونکہ پراپرٹی کی قیمت آدھی تھی. انہوں نے دیکھا کہ اس کی قیمت آدھی تھی، یعنی وہ 25 ملین پاؤنڈ کے ارد گرد اس کی قیمت تھی. 50 ملین پاؤنڈ کیسے دے دیا اس پراپرٹی کو؟ نواز شریف تب پرائم منسٹر تھا. یہ 2000 جب ہوا، یہ 16-17 میں جب پرائم منسٹر تھا، تو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا زور لگا کے وہ دگنی قیمت کے اوپر پراپرٹی ملک ریاض کو بیچی. یہ پہلے تو یہ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا؟ کدھر سے حسن نواز کے پاس اتنا پیسہ آیا؟ جب وہ ملک سے باہر بھاگے ان سے یہ سوال پوچھے گئے نا، کیونکہ بتا ہی نہیں سکتے. پیسہ چوری کا تھا. اور پھر وہ پراپرٹی دگنی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں ملک ریاض کو. وہ کس لیے بیچی؟ اور وہ اصل کہانی وہ ہے القادر کی. اصل وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. کوئی پوچھ نہیں رہا نواز شریف سے کہ بتائیں جی بیٹے نے یہ پراپرٹی، اور آپ کو کیوں اتنی مہنگی پراپرٹی خریدی ملک ریاض نے. اور یہ بھی ہو گیا کہ یہ سارا کچھ پتا تھا نیب کو. ان کا جو
ڈپٹی وائس چیئرمین ہے اس وقت نیب کا, وہ اس کمیٹی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ کیس کلوز کیا گیا. مجھے 3 گھنٹے انہوں نے بٹھایا, سوال کرتے ہوئے میرے سے پوچھا, جب ان کو سارے پتا تھا جواب, کیونکہ وہ ڈپٹی چیئرمین کو بھی پتا تھا, پروسیکیوٹر جنرل کو بھی پتا تھا. اس وقت جو ڈائریکٹر تھے نیب کے پنڈی میں, منگی صاحب, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ پہ. تو ان کے پاس تو منٹس پڑے ہوئے ہیں اس کے. تو پھر یہ کیوں میرے اوپر سارا کچھ کیا, اور یہ جو میرا وارنٹ نکالے اور مجھے اریسٹ کیا. آج پاکستانیوں کو کس چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے. 16 روپے یونٹ بجلی تھی جب ہم گئے اپریل کے اندر, آج بجلی 50 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. آپ ذرا پوچھیں تنخواہ دار لوگوں سے کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ جنہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تھی. اور اصل انکوائری یہ ہونی چاہیے جو میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا تھا, آپ کو انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ قوم سے بہت بڑی سازش ہوئی ہے, قوم سے دھوکہ ہوا ہے, اور اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ تھا. اور اس لیے کیونکہ وہ تھا, کسی نے جرت نہیں پڑی کسی کی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کی. آٹا 55 روپے 60 روپے سے پہنچا ہے آج کے جی 150 روپے پہ. سوچیں کہ یہ عام آدمی کی خوراک ہے آٹا. اس کے بعد چاول دگنی قیمت ہوگی جو چاول تھے. چینی, ہمارے دور میں بڑا شور مچا, چینی چور. ہم نے انکوائری کروائی, چینی کی قیمت 80 روپے تھی, آج چینی 160 روپے پہ پہنچ گئی ہے. سارے جو بڑے بڑے شوگر مل مافیا ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں آج گورنمنٹ کے اندر. اور پھر دودھ, یہ دودھ بڑا ضروری ہے کیونکہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. 150 روپے لیٹر سے گیا 230 روپے لیٹر پہ. اور دال جو عام آدمی کھاتا ہے 310 روپے سے 520 روپے پہ گئی ہے. 310 روپے کے جی سے 520 روپے کے جی پہ دال گئی ہے. یہ عام لوگوں کے کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ذرا بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے جس نے یہ جو ساری سازش ہوئی تھی. اور انشاءاللہ جب بھی انکوائری ہوگی ثابت ہوگا کہ بہت بڑی ایک چلتی ہوئی حکومت کو مشکل وقت سے جو پاکستان کو نکالتی گئی اس کو گرا کے تو یہ ہوا. یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے پہلی دفعہ خواتین کو پولیٹکس میں لے کے آئیں. انہوں نے شرکت کرنی شروع کی, جلسوں کے اندر عورتیں آئیں, فیملیز آئیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں. یہ خوشائن چیز ہے کہ ملک کی جتنی بڑی پارٹیسپیشن ہوگی پولیٹکس کے اندر اتنا بہتر وہ احتساب کریں گے حکمرانوں کا. جتنی زیادہ بڑی ٹرن آؤٹ ہوگی اس کا مطلب کہ عوام نظر رکھ رہی ہے حکمرانوں کے اوپر. تو اصل تو ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام احتساب کرتی ہے, جو حکومت کرتے ہیں وہ دیکھتی ہیں ان کا. تو عوام تو آج پہلی دفعہ نکل رہی ہے, اس طرح ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے, عورتیں نکل رہی ہیں. اور ان عورتوں کے اوپر جان کے یہ تشدد کیا جا رہا ہے باقی عورتوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ نہ گھروں سے نکلیں, کہ وہ چپ کر کے سہم کے بیٹھ جائیں. تو کدھر گئی ہیں ہیومن رائٹس جو عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی تھیں؟ کدھر ہیں وہ عورتیں؟ کیوں نہیں بول رہی؟ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ان عورتوں کے اوپر, وہ بیچاری صنم اور طیبہ, وہ تو تحریک انصاف میں ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. وہ صنم کے خامد آیا, اس کو پکڑ کے لے گئے. اب ان کا گھر میں بچہ ہے, وہ کیا کرے گا؟ دونوں کو پکڑ کے لے گئے. عمر چیمہ, اس کی بیوی, میں پھر سے کہتا ہوں وہ کینسر کی سفرر ہے, کینسر کی سے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, صرف اور صرف دہشت پھیلانے کے لیے کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں. کیوں فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی عورتوں سے کیا ہو رہا ہے؟